آپ صرف نام کے مسلمان بنیں گے یا پھر حضور کی تعلیم پر عمل بھی کریں گے؟ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام کون کرتا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام وہ کرتا ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ مولا کریم آج کی اس محفل کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور اس محفل کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ اس گاؤں کے قبرستان میں جو مومنین مومنات آرام فرما ہیں اور تمام مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ آج پہلی بار آپ کے گاؤں میں آنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آئیے سبھی حضرات مل کر کے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے محترم الیاس بھائی نے آپ کے بستی کے لیے دعوت پیش کی۔ حضرت مولانا محمد اسرار صاحب قبلہ انہوں نے بھی حکم فرمایا اور آپ حضرات سے شرف ملاقات نصیب ہوا۔ قاری نسیم صاحب بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ اتنی سردی نہیں ہے جتنا ماحول آپ سرد بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جلسہ کر کے ظلم کر دیا گاؤں والوں پر۔ آئے بھی نہیں لوگ، سب سو رہے ہیں آرام سے۔ اس وقت جلسے کی ضرورت کم ہے، لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے۔ ہاں، پیسہ چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ بے شک۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بے شک۔ اللہ نے اس آیت میں صاف صاف فرما دیا کہ مکمل طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرو، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج کل لوگ گاؤں دیہاتوں میں کہتے ہیں، ارے صاحب اسلام کے مطابق چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے اسلام پر چلنا۔ فجر کی نماز کے وقت آپ کو کون سا کام رہتا ہے؟ کوئی کام نہیں رہتا۔ آپ اور ہم کو چاہیے کہ اٹھ کر کے مسجد میں نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی دنیاوی باتیں آپ عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے۔ حکم یہ ہے کہ کھانا کھا کر کے سو جائیے۔ یہ جلسہ دنیاوی باتوں میں نہیں آتا ہے، یہ دینی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی رات میں نماز پڑھتا ہے بہت اچھی بات ہے، رات میں کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا بہت اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی باتیں کرنے سے منع اس لیے فرمایا تاکہ جب ہم جلدی سو جائیں گے تو صبح کو جلدی اٹھ جائیں گے۔ بے شک۔ ہم دیکھتے ہیں
برابر سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی رات میں 3 بجے نانپارا پہنچتے ہیں، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے، کبھی رامپور اپنے گھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، مہینے میں 20-25 دن سفر ہوتا ہی ہے رات میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری قوموں کے بچے صبح صبح اٹھ کر کے رننگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، روڈ پر ورزش کرتے ہیں نوجوان۔ اگر ان سے پوچھا جائے یہ آپ محنت کیوں کر رہے ہیں، رننگ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں آرمی میں بھرتی ہونا ہے، ہمیں پولیس میں جانا ہے۔ تو دوسری قوموں کے بچے پولیس، آرمی اور نوکریوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلمان کا بچہ رات کے 12-2 بجے سوتا ہے اور صبح کے 9 بجے اٹھتا ہے، اور اس 9 بجے اٹھنے کو ہی لوگوں نے فیشن سمجھ لیا کہ بڑے لوگ 9 بجے اٹھتے ہیں، ہے نا؟ اسی کو لوگوں نے فیشن سمجھ لیا کہ صاحب ہم بڑے لوگ ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، غریب آدمی جلدی صبح میں اٹھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریے، وہ آپ سے یہی کہے گا کہ رات میں جلدی سو جائیے اور صبح جلدی اٹھ جائیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ جی آپ دیکھتے ہوں گے جن کو شوگر ہو جاتا ہے وہ صبح صبح دوڑا کرتے ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق انسان چلے تو ہم کو لگتا ہے کہ چھوٹی موٹی بیماری تو اسلام کے تقاضوں سے ختم ہو جائے گی۔ تو فجر کی نماز کوئی مشکل نہیں ہے، صرف 4 رکعت نماز پڑھنا رہتی ہے۔ اگر آپ کو نیند بھی آ رہی ہے تو آپ 10 منٹ میں وضو مان لیجئے، 10 منٹ میں نماز مان لیجئے، آپ 20 منٹ میں فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد صبح کے 6 بجے سے لے کر کے آپ نے 1 بجے تک 7 گھنٹے میں اگر کچھ نہیں کمایا تو ظہر کی 12 رکعت چھوڑ کر کے کیا کوئی کروڑ پتی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عصر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مغرب کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عشاء کے وقت عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں کوئی کام نہیں رہتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ صرف نفس کا چکر ہے۔ ہمارا نفس اتنا کالا ہو چکا ہے کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ڈر نہیں ہے نا؟ نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، نہ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھتے ہیں۔ صبح اٹھیں گے اور شام تک بے شرمی کے ساتھ، یعنی ہمارا نفس بھی ہم پہ ملامت کرتا ہے کہ تو کیسا ہو گیا ہے، ہر ٹائم گناہ کرتا رہتا ہے، مگر دل اتنا کالا ہو گیا ہے کہ نفس انسان گناہوں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بولو بھائی میں غلط بول رہا ہوں کہ صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح حق ہے۔ معزز سامعین، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، یہ دل بھی کالے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، دلوں کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ دلوں کی سیاہی کیسے ختم ہوگی؟ دلوں کا میل کیسے ختم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، دلوں کی گندگی کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، دلوں کی گندگی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ بھیا مائک والو، اگر میری آواز سنائی میں آ رہی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ایکو اور بند کر کے آواز صاف کر دو، کوئی بہت زیادہ ایکو کی ضرورت نہیں ہے۔ نعت خواں حضرات کو ضرورت پڑتی ہے آواز کے لیے، اور ہم لوگوں کو کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیان جو سادگی سے ہوتا ہے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ ہم دیکھتے ہیں
بڑا خوش ہو جاتے ہیں جب اپنے جلسوں میں نوجوانوں کی کثرت ہوتی ہے، مگر آج ذمہ دار زیادہ ہیں، نوجوان کم، کہ جاؤ ابا تم ہی جلسہ سناؤ، ہم سوئیں گے آرام سے، ذرا ہمیں کام ہے۔ اما ابا تو سلجھے ہوئے ہیں ہی ہیں، سوال بیٹے کا ہے۔ خیر، تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت کو مضبوطی سے تھاما تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جس نے میری امت کے بگاڑ کے وقت میری کسی سنت کو مضبوطی سے تھاما، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہم اسلامی طریقے سے، طور طریقے سے کتنا دور ہیں، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ آپ ایک سنت لے لیجئے جو بہت عام ہے، اور اس کے روشنی میں سمجھیے کہ واقعی ہم حضور کے طریقے پر چل بھی رہے ہیں یا صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں، سلام دعا، آپس میں رواداری، محبت، ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق یہ کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اسے سلام کرو، اس کا جواب دو۔ دوسرا حق یہ کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ تیسرا حق یہ کہ جب کوئی کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ چوتھا حق یہ کہ جب مسلمان چھینکے، بس رہنے تو ٹھیک ہے بھائی، ایسے رہنے تو۔ جب مسلمان چھینکے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے، تو جو سامنے ہو اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چھٹی بات، پانچویں بات، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ مسلمان اگر مشورے کے لیے بلائے تو بہترین مشورہ دے۔ یہ 6 حق ہیں مسلمان کے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ تو مسلمان کا حق یہ ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے، مگر ہائے افسوس، یہ ساری باتیں آپ بھی جانتے ہیں کہ سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ سلام کرنا حضور کی سنت ہے، سبھی حضرات کو پتا ہے نا؟ ارے تھوڑا سا بولیے تو کچھ پتا چلے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب۔ مگر آج ہم نے سنتوں سے کیسا کنارہ اختیار کر لیا ہے کہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو سلام کیوں کروں گا؟ کیا میں نے کسی کے باپ کا کھایا ہے کیا؟ یعنی ایک دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کسی کے پاس 50-100 بیگھہ زمین ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں گاؤں کا سب سے بڑا امیر آدمی ہوں، سب لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں۔ کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، باقی سب جاہل ہیں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے ارشاد فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کر لو تو تم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگو،
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں ایسی بات کہ جس پر ہم عمل کر لیں تو ہم میں آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر آپس میں محبتیں چاہتے ہو افشوا السلام، تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو یہ سلام محبتوں کا ذریعہ ہے، یہ سلام گھمنڈ کو مٹاتا ہے، یہ سلام تکبر کو ختم کرتا ہے، یہ سلام انانیت کو فنا کرتا ہے۔ مگر ہائے افسوس، جس سلام کو میرے نبی نے محبتوں کا ذریعہ بنایا تھا، آج اسی سلام کو ہم نے اپنے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے تکبر کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگر کسی کی جیب میں پیسہ زیادہ ہو گیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مرچاوا کا بہت بڑا آدمی ہوں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں۔ اگر کسی کا 2 منزل مکان بن گیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، باقی سب غریب ہیں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں۔ حضرات گرامی، اگر کوئی کچھ پڑھ لکھ گیا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت قابل ہوں، سارے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بہتر سواری پر چل رہا ہو اسے چاہیے کہ کمتر سواری والے کو سلام کرے، یعنی جو کار سے جا رہا ہو اس کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ موٹر سائیکل والے کو سلام کرے، موٹر سائیکل والے کو چاہیے کہ سائیکل والے کو سلام کرے، سائیکل والے کو چاہیے اس بیچارے کو سلام کرے کہ جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، استاذ کو شاگرد کو چاہیے کہ استاذ کو سلام کرے، مقتدی کو چاہیے کہ امام کو سلام کرے۔ مگر ہائے افسوس، جس سلام کو میرے نبی نے محبتوں کا ذریعہ بنایا تھا، آج ہم نے اسے گھمنڈ کے لیے استعمال کیا ہے، تکبر کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور بعض لوگوں کو تو دماغ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر وہ کسی کو سلام کرنا تو دور کی بات، اگر غریب آدمی انہیں سلام بھی کرتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کیا یہی سکھایا تھا میرے نبی نے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا آپ اسی چیز کے مسلمان ہیں؟ آپ صرف نام کے مسلمان بنیں گے یا پھر حضور کی تعلیم پر عمل بھی کریں گے؟ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام کون کرتا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ان میں پہلے سلام وہ کرتا ہے کہ جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔